شہریار صاحب پہلے آپ ہی سے شروع کر لیں. تیرا کے اندر وجہ تنازع نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن تنازع بن رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تمام تعریف رب کی اور کر بہادر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. میں آج بطور ایک پاکستانی پہلے بات کروں گا. دیکھیے جی, سیاست داغدار ہو گئی ہے اور جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ ہو گیا ہے. ہم نے آج اگر اس بات پہ گفتگو کرنی ہے کہ میرا پاکستانی چاہے وہ جس سوچ کا ہو وہ میری پرائورٹی ترجیح ہے, تو پارلیمان, سیاستدان, سیاسی پارٹیاں اور اس ملک کی بنیادیں قائم رہیں گی. لیکن اگر ہم ذات کی بات کریں گے, اپنے مفادات کی بات کریں گے اور تذلیل پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی بنیادوں کو کریں گے تو پھر سوال بھی اٹھیں گے اور ہمارا مستقبل اللہ معاف کرے. پھر آج سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ہم قومی مفاہمت کو ترجیح نہیں دیتے, ہم مشاورت نہیں کرتے, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھتے نہیں ہیں, اور جب ہم بیٹھیں گے نہیں, گفتگو نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو دیوار سے لگائیں گے, ایک دوسرے کی تذلیل کریں گے, اور ہم اس وہم و گمان میں ہوں گے کہ شاید اس سے مجھے فائدہ ہوگا. آپ کو فائدہ وقتی ہو یا نہ ہو, آپ کی بنیادوں کو بہت بڑا نقصان ہے. آج آپریشن کس نے کیا, کس نے نہیں کیا؟ 1,70,000 کی آبادی اپر تیرا, ان کی ریہیبلیٹیشن کی کسی کو فکر نہیں ہے. پارلیمنٹ میں وزیر دفاع, وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں, وہ آج یہ سوال پوچھ رہے ہیں, یا چیف منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, وہ آج ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں. اگر میں پاکستانی ہوں اور اگر پاکستان میرے بارے میں کنسرن رکھتا ہے تو مجھے بتائیں 2600 کلومیٹر کا بارڈر جس کی فینسنگ کرنی تھی, نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا, 20 نکات جس پر ایڈوائزری کمیٹیز بننی تھی, جس نے مجھے اور میرے رائٹس کو اور میرے جان و مال کا تحفظ کرنا تھا, آج میں اس ایکسٹریم ویدر میں کیا کٹ پتلی ہوں؟ کیا میں کوئی فٹ بال ہوں؟ کوئی مجھے ادھر پھینک رہا ہے, کوئی ادھر پھینک رہا ہے. یعنی میری عزت, میری عصمت, میری غیرت اور میرے مستقبل کو کسی کی فکر ہے؟ تو میں آج ایک بات آپ کو بتاؤں, خدا کے لیے, میں نے یہ بات کل بھی کی, آج بھی کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے جتنا جرگہ سسٹم ہے وہاں پہ وہ 24 ارکان, اس کے علاوہ مجھے خیبر کے جرگے میں بلایا گیا, علی امین گنڈاپور صاحب, میں تمام سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں بیٹھا تھا. یہ آج انن فنن کل اسمبلی میں کچھ کہنا اور آج کچھ کہنا, خدا کے لیے افواج پاکستان, سول آرم فورسز, عام پاکستانی ڈرون میں, خودکش دھماکوں میں, ٹارگٹ کلنگ میں کاروبار تباہ ہو چکا ہوا. آپ نے جب مرجر کیا, آپ نے ان کو بنیادی ضروریات دینے تھے, آپ نہ 3% فرام ڈیویزیبل پول دے رہے ہو, نہ ان کی بنیادی حقوق ان کے پورے کر رہے ہو, نہ سکول, نہ کالج, نہ ضروریات زندگی. اور پھر آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ پریس کانفرنسز کا جو ایک نیا کلچر سٹارٹ ہو گیا ہے, 4.5 کروڑ پاکستانیوں کا چیف ایگزیکٹو ہے, آپ اس کو آن بورڈ نہیں لیتے, وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو. پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ عابد صاحب بھی اس کا جواب. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. یہ گلا پھاڑنے سے جھوٹ سچ یا سچ جھوٹ نہیں ہو جاتا. شہریار افریدی اور ان کی پارٹی کو ریاست پیاری ہے, یہ سیاست, یہ سب جھوٹ کا جو انہوں نے کہا, جھوٹ کا قبرستان انہوں نے یہاں پر بنا کے پیش کیا. سردیوں میں جب ندیم ملک صاحب برف باری ہوتی ہے ان علاقوں میں جو سطح سمندر سے کافی اونچے ہیں, وہاں پہ زندگی ہے ہی نہیں سردیوں میں, ونٹر کے اندر, اور کئی فٹ برف پڑتی ہے. وہاں پہ لوگ ونٹر میں نقل مکانی کرتے, یہ ان کو بھی پتہ. انہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارا کچھ کہ فوج نے یہ کام کیا. یہ اپنی فوج پر ان کے چیف منسٹر کے الزامات دیکھیں, آج اس نے جو بک بک کی اپنی مسلح افواج کے خلاف, للکارا ان کو, للکارا جیسے طالبان للکارتے ہیں ویسے ان کے چیف منسٹر نے آن بہاف آف پاکستان پیپلز پارٹی قوم کی آنکھوں میں دھول اور مٹی جھونک رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارا کچھ. مجھے بتائیں, جرگے نے جب مشیران ہے جو قبائلی, وہ تو خود کہتے تھے ان کو کہ یار ہمیں یہاں سے نکالیں, اور جہاں پر وہاں پہ
یہاں پہ یہ جو طالبان ہے جن کا نیکسس ہے افغانستان سے، جو چرس کا کاروبار کرتے ہیں، منشیات فروش کرتے ہیں، وہ منشیات فروشی کے بعد وہ سارا زور اپنی فوج اور لوگوں کے اوپر دہشت گردی پہ لگا رہے ہیں، یہ ان کی سائڈ لے رہے ہیں، حمایت لے رہے ہیں اور یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کو وعدہ کیا نقل مکانی کے لیے 4 ارب روپے دیں گے، 2 ارب روپے آپ کی حکومت کھا گئی، اور جو 2 ارب روپے آپ نے دینا بھی تھا اس میں بھی آپ نے ڈسٹربنس پیدا کر دی۔ ندیم ملک صاحب یہ خدا کا خوف کر رہے، اپنی فوج کو بدنام کرنے لگے ہوئے ہیں، اپنی فوج کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں کہ یہ ریاست ہے، یہ ان کی سیاست ہے۔ تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تیرا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر آپ مجھے بتائیں اتنے فٹ برف پڑی ہے، کون سا آپریشن اس وقت جاری ہے؟ بالکل اس وقت کوئی آپریشن نہیں، لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہزاروں میں ہوا اور 2500 کے قریب دہشت گردوں کو مارا گیا۔ میں نے چند ہفتے پہلے یہاں یا چند روز پہلے وہاں سے ایک مقامی، وہ کون تھے جی، ہمارے مشران میں سے ہی تھے، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کمال صاحب تھے، ان کو دوبارہ کوشش کریں کہ فون پر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہو گئی ہے، 50,000 روپیہ مہینہ کرائے کا دیں گے ہمیں، یہ 2.5 لاکھ روپیہ پر فیملی دیں گے، اور خود وہ جو چیف منسٹر کا علاقہ تھا انہوں نے اس کے علاقے کا نام بھی لیا، تو ہم وہ علاقہ خالی کر کے تو جا رہے ہیں۔ 4 ارب روپے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس جرگے کے اور نتیجے میں۔ جرگے کا ایگریمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوا، صوبائی حکومت نے 4 ارب روپیہ دینا تھا۔ کیا اکاؤنٹیبلٹی؟ کیا مجھے یہ شہریار افریدی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے 10 پولیس چوکیاں بنانی تھی وہاں پہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے، وہاں پہ خوارج کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے، ایک بھی پولیس چوکی بنائی انہوں نے؟ بتائیں جواب لے کر سے۔ بتائیے۔ یہ جھوٹ پر مبنی سیاست کر رہے ہیں اور ریاست کو بدنام کر رہے ہیں، فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ اتنا انڈیا نے بدنام نہیں کیا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف، آپ کے اتحادی لڑ پڑیں گے، آپ پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کہا مجھے ملک صاحب بتا دیں کہ کون سا انہوں نے پولیس چیک پوسٹ بنائی؟ منشیات کے روک اقدام جو روک تھا، صوبائی حکومت کا کیا کام ہے؟ پوچھتے ہیں ایک سیکنڈ، صوبائی حکومت کا یہی کام رہ گیا کہ فوج کے اوپر الزام لگا دے، حکومت وقت پہ الزام لگا دے۔ یہ خود وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف یہ دوڑ لگائی ہے اڈیالہ جیل کے لیے اور فوج کو۔ ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، فوج کے خلاف بھرا ہوا ہے، اور یہ فوج کے اوپر فوج نے اور آپ کی پولیس نے، جوانوں نے 1200 کے قریب 1 سال کے اندر اپنی لاشیں، اپنے ان کے جسد خاکی اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، اور یہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ تذلیل نہیں کرتے، یہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کون سی عزت ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو نقل مکانی ہوتی ہے، آپ نران کغان جدھر بھی چلے جائیں، جو پہاڑی علاقے چلے جائیں، ونٹر کے اندر لوگ نقل مکانی کر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو گیا، علاقہ خالی کرا دیا۔ جواب لے لیں خدا کے لیے شہریار، جو یہ تیرا کا علاقہ ہے اس میں افریدی ٹرائب کافی بڑی تعداد میں، جی کتنی پرسنٹیج ہے وہاں تیرا میں افریدی کی پاپولیشن میں؟ میجورٹی ہے، میجورٹی، سپر میجورٹی۔ اچھا یہ کیا بات نہیں، میرے چھوٹے جواب دیں گے آپ ابھی۔ تیرا سے لوگ پیک ونٹر میں نیچے اترتے ہیں، میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں؟ غربت بہت ہے، تھوڑے بہت لوگ وہاں سے موو ضرور کرتے ہیں، تھوڑے بہت موو کرتے ہیں، کیونکہ آج وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے 1880 کی ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ لوگ ونٹر میں وہاں سے آتے ہیں۔ 1880 میں جو کام ہوتا تھا 2025 میں وہ نہیں ہوتا۔ 150 سال پہلے کا کوٹ کرنا درست فیصلہ نہیں ہے۔ اب میں نے اسی لیے ان سے پوچھ لیا، 100% علاقہ نہیں کھاتے، زندگی تو نیچے ہے، 100% علاقہ۔ چلے میری بات سنیں، نہ برف کے اندر، سنو کے اندر نہ فصل اگتی ہے، نہ خوراک ہے، نہ گندم ہے، وہ نیچے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو لے کے سب نیچے۔ جو جرگہ آپ نے جس میں آپ کی شمولیت تھی اس میں فیصلہ کیا ہوا تھا؟ چھوٹے جواب تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ بھی آ جائے، اس جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں جی، علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہ سب سٹیک ہولڈرز کو، قبائل کو ان کے جرگے بلائے، ٹھیک ہے جی۔ میں اس میں بذات خود، کیا فیصلہ ہوا تھا اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور اس کا بہترین رزلٹ 21 پولیٹیکل پارٹیز کا جرگہ تھا جو صوبائی اسمبلی میں ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی، نون، سب نے دستخط کیے، اور 15 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، آج کے وفاق میں جن کی کولیشن گورنمنٹ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جھوٹ جو ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پہ۔ میرا بڑا احترام کا تعلق ہے
فوج میری غیرت ہے، فوج میری عزت ہے، فوج میرا مان ہے، فوج میرا غرور ہے. فوج کے پیچھے کھڑے ہو کے اور فوج کو سیاسی پارٹی کے آگے پچ کرنا یہ بدنیتی ہے. خدا کے لیے مت کریں. میرے پاس بھی بہت کچھ ہے ڈان لیگ سے، اور وہ جو بیانیے بنائے جا رہے تھے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. قوم کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. ہندوستان پاکستان کی بنیاد، اسرائیل اس خطے کے امن کے ساتھ کھلواڑ کے لیے تیار ہے. ٹو فرنٹ وار آپ نہیں لگ سکتے. کارروائی کے لیے اتفاق رائے ہوا تھا، کیونکہ کمال الدین صاحب کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ چند بنیادی نکات کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا اور ہم وہاں سے تیرا سے موو کر کے آ گئے. مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں، جتنا بھی بارڈر ایریا ہے، جتنا بھی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان آج اورگزئی ایجنسی، کرم ایجنسی دیکھ لیں، موومنٹ کے لیے آئی جی ایف سی، کور کمانڈر، چیف سیکرٹری اور آئی جی، ان 4 یہ سٹیک ہولڈرز ہیں. کسی بھی حوالے سے یہ دونوں جو آئی جی کے پی ہے اور چیف سیکرٹری کے پی ہیں، یہ وفاق کے نمائندے ہیں. یہ چاروں سٹیک ہولڈرز مل کے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں. جرگا ہوا، سب کچھ ہوا. اس میں کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی تھے تھے اس کے اندر. جی یہ دیکھیں نا، جب اس جرگا کے اندر کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کنسنسس ایوالو ہوا 15 نکات کے اوپر. نہیں، یہ 15 نکات جو ہیں یہ 21 پولیٹیکل پارٹی جو صوبائی اسمبلی میں ہوا تھا. کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کس جرگے میں جتنے دیکھیں، جب بھی کوئی جرگہ ہوتا ہے، جب بھی قبائل کے بیچ میں، تیرا میں آپریشن کے اوپر جرگہ جس میں ہوا اس میں تھے. ایک منٹ، مجھے جتنے بھی تیرا کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں، گرینڈ جرگاز ہوئے ہیں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں. اور اقبال افریدی ہمارے ایم این اے، یہ پورا جرگہ لے کے گئے کور کمانڈر پشاور کے پاس، وہاں پہ نیگوسیشنز ہوئی، باتیں ہوئی. میں صرف واپس آنا چاہتا ہوں، اس میں تیرا میں کارروائی کے اوپر اتفاق رائے ہوا. اتفاق رائے نہیں ہوا، وہاں کے کنسرنز. اور سب سے بڑی بات یہ، چھوڑیں پی ایم ایل این کیا کہتی ہے، تحریک انصاف کیا کہتی ہے، وہ جو وہاں پہ آن گراؤنڈ لوگ موجود ہیں جو نقل مکانی کر چکے ہیں، ان سے تو کوئی پوچھے. انہی میں سے بات کی تھی ہم لوگوں نے، اور وہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ پیسوں کے اوپر بھی اتفاق رائے ہوا ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جتنی دیر انہیں باہر رہنا پڑے گا. ڈیولپمنٹل چیف منسٹر کی سپیچ سن لیں کہ 4 ارب روپے ڈیولپمنٹل کاموں پہ لگنے تھے، کیونکہ جب یہ انخلا شروع ہوا تو فی خاندان ہم 22,000 روپے دے رہے ہیں. 4 رجسٹریشن پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. اور رجسٹریشن پوائنٹس مجھے بتائیں، جب آپ دونوں سٹیک ہولڈرز وفاق اور صوبہ، بی بی سی اردو کے اوپر بھی پوری سٹوری پڑی ہوئی ہے. رجسٹریشن کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے، لائنیں لگی ہیں، اور اس سٹوری کے اندر بھی رقموں کی تفصیل موجود ہے کہ وہ 2.5 لاکھ روپیہ فی خاندان اور 50,000 روپیہ فی مہینہ دینے کا. نہیں، یہ اتفاق رائے تھا کہ دیا جائے گا، جو دیا نہیں گیا. دینا کس نے تھا یہ مجھے پتا نہیں. صوبائی حکومت جو لوگ آ رہے ہیں فی گاڑی 22,000، میں خود گیا ہوں، میں وہاں پہ آن دا اسپاٹ کھڑا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں 22,000 فی خاندان، 22,000 روپے جو گاڑی میں وہ تمام جو جبرن انخلا ہو رہا ہے، جو آ رہے ہیں ان کو صوبائی حکومت 22,000 روپے ٹرانسپورٹیشن پیسے دے رہی ہے. اور میرے پاس اس کی فوٹیجز موجود ہیں. آپ ایک بجے کمپلیٹ، میں نے سوری دیکھیں. اگلی چیز، سیاست، جھوٹی سیاست پہ، منافقت پہ رب کی لعنت ہوتی ہے. میں آج یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے لیٹس ناٹ کمپلیکیٹ تھنگس. سب سر جوڑ کے بیٹھیں، اس کا حل ڈھونڈیں. اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. مجھے بتائیں، میں اپنے بھائی سے کچھ چھوڑیں، محسن نقوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، طلال چودھری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آج آپ، یا عطا تارڑ صاحب سے، اگر آپ اسلام آباد بیٹھیں، کبھی آپ تیرا گئے؟ آئی ڈی پیز کے پاس گئے؟ اس سے پہلے بنو، لکی، وزیرستان اور کرم، یہ کرم جب سے بند ہے، آپ کبھی گئے ہیں آن گراؤنڈ؟ آپ کو ریئلٹیز کا پتہ ہے؟ مجھے بتائیں، جب آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا، کس نے آپ کو رائٹ دیا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ عابد صاحب، جو لوگ آئی ڈی پیز بنے تھے ضرب عضب آپریشن کا، انہوں نے بہت مشکل سے اپنے زندگی کے وہ چند مہینے گزارے تھے. بہت تکلیف دہ صورت تھی. باعزت لوگ ہیں، اگر کیمپوں میں ان کو پھینک دیا جائے، سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، یا ارد گرد لوگوں کے گھروں میں جا کے پناہ لینی پڑے، ایک ایک کمرے میں پورے خاندان کو بند ہو کے بیٹھنا پڑے، تو وہ ظلم ہے. آپ لوگوں کو سپورٹ تو کرنی چاہیے. ملک صاحب، میرا شہریار افریدی سے قوم سن رہی، جو 26 دسمبر 2025 کو مشیران نے صوبائی حکومت کو جو مطالبات پیش کیے تھے، بتانا پسند کریں گے تو وہ کیا تھے؟
بتائیے مشران کے کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں میری عرض آپ مشران کے مطالبے آپ میں چیف تین منسٹر سے آپریشن پوچھ رہے ہیں کہ کیا چلیں ان سے چیف پوچھیں۔ منسٹر کی سٹیٹمنٹ میرا پر سوال آن دا ہے۔ فلور آف دی ہاؤس بھی آ چکا ہوا آپریشن مطالبہ کیا چیف 25 منسٹر کا دسمبر 20-25 کو جو ان کی صوبائی حکومت کو مشیران نے جو جرگہ بنا انہوں نے مطالبات پیش کیے اور ان کی قبولیت کے بعد جو انخلا ہوا ملک صاحب اس میں بڑی زبردست کامیابی ہوئی ہماری فوج کو 2500 کے قریب خوارج اور دہشت گرد کے لوگ وہاں پہ آپریشن کے دوران جو انٹیلیجنس اس میں مارے گئے ہمارے لوگوں کے اوپر وہاں پر حملہ ہوتا ہے دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پہ جب ملک صاحب یہ بھی ایشو ہے میں اپنے بھائی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے انہوں نے 8 سے 9 پولیس چوکیاں بنانی تھی وہ صوبائی حکومت نے بنانی تھی وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسیز نے نہیں بنانی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ جب نقل مکانی ہوتی ہے اور جب واپسی ہوتی ہے تو بہت سارے دہشت گرد اس نقل مکانی کے دوران آ بھی جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں یہ ذمہ داری ان بھائیوں کی ہے جو پچھلے 14 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ فوج کا کام نہیں ہے تیرا میں سیکیورٹی کا جو معاملات تھے منشیات کے روکنے تھام کے لیے آپ نے لوگوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے صوبائی حکومت کا کام ہے یہ نہ وفاق کا کام ہے اب مریم نواز شریف صاحبہ ہے سندھ میں وہ بیٹھے ہیں تو جو ان کی ذمہ داری ہیں آپ اس کو کہیں گے جی کہ یہ فوج کروا رہی ہے فوج آپریشن کروا رہی ہے کہیں گے کل فوج نے پلازوں میں آگ لگوا دی فوج نے یہ کر دیا کو خدا کا خوف کر لے یار فوج کو بیل آؤٹ کریں انہوں نے کیا پولیس چوکیاں بنائی وہاں پر کیا جو 20-25 کو چوکیوں کا تو جواب دے دیں دوسری تیسری دفعہ چوکیاں کیوں نہیں بنائی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ ایف سی ہے ایف سی کس کے انڈر آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ بات تو کرنے دیں آپ سوال کرتے ہیں ایف سی تو انٹیریئر منسٹری کے نیچے آئے گی نا لیکن آپ نے پولیس چوکیاں بنائی عرض تو سنیں پولیس چوکیاں بنائی کہ نہیں بنائی خاصہ دار دیکھیں جب مرجر سے پہلے وہاں پہ خاصہ دار تھے خاصہ دار پولیس فورس ہوئے وہاں پہ ڈی پی او وہاں پہ پولیس تمام سٹیک ہولڈرز آن گراؤنڈ موجود ہیں نہیں بنائی پولیس نے چوکیاں نہیں بنائی آپ مجھے بات آپ دیکھیں نا آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک رٹا رٹایا پوائنٹ پکڑا ہوا ہے آپ فوج کے نام پہ سیاست کیوں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے Who has given you this right? آپ نے بوٹ رکھا فوج کے نام پہ سیاست کیوں کر رہے ہیں آپ نے بوٹ رکھا جتنی فوج آپ کی ہے اتنی ہماری ہے آپ نے خدا کے لیے فوج کے نام پہ سیاست نہ کریں یہ بدنیتی ہے فوج اس ملک کی بنیاد ہے انہوں نے بدنام کیا فوج یہ بدنیتی ہے کوئی بدنیت نہیں یہ جو آپ نے سیاست کے نام پہ ایک نیا کھیل شروع کیا آپ نے کیا آپ کے چیف منسٹر کر رہے ہیں آپ اپنے چیف منسٹر کے بیانات دیکھیں میری بات مہربانی کر کے خدا کے لیے سیاست کے نام پہ آپ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کریں فوج نہیں سیاست میدان میں مقابلہ کریں آپ سیاست کے لیے فوج کو آگے کریں فوج ہماری غیرت عزت ہے بریک لے لیں